خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we're delighted to present highlights of 2 virtual mulaqats with the Lajna Imaila from Sweden. In addition, for the first time since early 2020, beloved Huzur visited the Bait al-Futuh Mosque complex and inspected the ongoing construction. However, we begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, met with the National Amla of Lajna Imaila, Sweden. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں. On Saturday, members of the National Majlis-e-Amla of Lajna Imaila, Sweden, were blessed with the opportunity to meet Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. During the meeting, the Amla members were able to seek the guidance of Huzur on a range of issues. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور، مجھے شعبۂ تربیت میں خدمت کرنے کی توفیق ملی ہے. شعبہ تربیت میں؟ جی ماشاء اللہ. کیا تربیت کرتی ہیں آپ؟ کتنی عورتیں ہیں آپ کی، کتنی لڑکیاں ہیں جو 15 سال سے 30 سال تک کی ہیں اور باقاعدہ پردہ کرتی ہیں؟ حضور، پردے میں کمی کی طرف رجحان ہے، اور یہ ایسا ہے. حالانکہ یہ حکم کوئی میرا یا کسی کا نہیں ہے. یہ حکم تو پردے کا جو حکم ہے یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. جس طرح نماز پڑھنا قرآن کریم کا حکم ہے، ایمان بالغیب قرآن کریم کا حکم ہے، اور مالی قربانی کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، پردہ کرنا قرآن کریم کا حکم ہے، روزے رکھنا قرآن کریم کا حکم ہے، تمام نبیوں پہ ایمان لانا قرآن کریم کا حکم ہے. یہ جو واضح حکم ہے ان کی تو پابندی کروائے نا تجربہ تربیت. جی حضور، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کی عاملہ ممبرات اگر پردہ پوری طرح کرنا شروع کر دیں تو عام لجنہ ممبرات بھی شروع کر دیں گی. ایک چھوٹا سا سوال پہلے کہ وبا کے دنوں میں ہم لوگ آن لائن کلاسز کرتے رہے، تو اب جب ہماری مساجد اور سینٹرز کھلے ہیں تو اس میں ہماری حاضری ابھی اس طرح نہیں ہے جیسے توقع ٹھیک ہے. لوگوں کو عادت پڑ گئی گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنے کی، گھروں میں بیٹھ کے اجلاس سننے کی، گھروں میں بیٹھ کے سارے پروگرام دیکھنے کی. اب وہ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے پڑھ کے تو ان کو لے کے آئیں نکال کے گھروں سے باہر تو ٹھیک ہو جائیں گی. ویسے دوبارہ کرونا پھیل رہا ہے، کووڈ کا جس طرح پھیل رہا ہے، مجھے امید ہے کہ سردیوں میں پھر دوبارہ ریسٹرکشن لگ جائیں گی اس لیے آہستہ آہستہ ان کو عادت ڈالیں اور آن لائن کا کام بھی جاری رکھیں. مسجد آنے کے لیے بھی کہتی رہیں، ساتھ ساتھ توجہ دلاتے رہیں، دونوں کام ساتھ ساتھ چلاتے رہیں تاکہ تربیت اور تعلیم کا کام جو بھی آپ کے پروگرام ہیں ان کو وہ نہ رکیں. حضور، میرا سوال شورا تجاویز کے بارے میں تھا. ہر سال ہم نئی شورا تجاویز پر جب کام ہوتا ہے تو پھر پچھلے سال جو بھی منظور ہوئے ہوتے ہیں ان پہ بھی کام جاری ہوتا ہے. تو سوال تھا کہ کتنے سال ہم نے ان پہ کام کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو آپ تجاویز بناتی ہیں وہ عارضی تو نہیں، کچھ عارضی تجاویز اگر ہوتی ہیں کہ عارضی ہم نے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے یہ کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ آپ یہ تجویز بناتی ہیں کہ ہم نے تربیت کے شعبے میں نمازوں کی عادت ڈالنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے، تو اس میں 1 سال یا 2 سال کی بات تو نہیں ہے، یہ مستقل بات ہے. اگر آپ لوگ تجاویز جو شورا میں پیش کرتے ہیں اور اس پہ عمل، اس کو منظوری دیتے ہیں یا سفارش کرتے ہیں منظوری کی، اس کے بعد اس پہ عمل بھی تو کیا کریں نا. اس پہ عمل تو ہوتا کوئی نہیں سارا سال. اگلے سال یا 2 سال کے بعد پھر کہہ دیتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا، ہمارے میں یہ کمزوری ہے، اس کو دوبارہ پیش کیا جائے. پھر کہہ دیتے ہیں رد کر دیتے ہیں اگلے سال پیش کرنے، اس لیے کہ یہ کیونکہ یہ پچھلے سال پیش ہو گئی تھی اس لیے دوبارہ پیش نہیں ہو سکتی. یا ہم کام کر رہے ہیں اس پہ انتظامی معاملہ ہے، یہ دیکھا کریں واقعی انتظامی معاملہ ہے، کام کر رہے ہیں کہ یا نہیں کر رہے. اور 3 سال کے پیش کرنے کے بجائے اگر مستقل کوشش ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ 1 سال 2 سال کی بات نہیں. جو پچھلی تجاویز ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے، جو نئی تجاویز آ رہی ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہے.
اگر ایک ہی معاملے میں 3 سال کے بعد دوبارہ تجویز آتی ہے، اس پہ کوئی نئی سجیشن آتی ہیں، تو پرانی جو طریقہ عمل ہے، لائحہ عمل ہے، اس کو میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ جاری رکھیں، اور نئے لائحہ عمل کو بھی بیچ میں ڈال کے تو پھر اس کو آگے جاری رکھیں۔ تو یہ ایک مسلسل پروسیس ہے۔ بہت ساری باتیں ہماری تو ہیں مسلسل رہنے والی ہیں، یاد دہانی کے لیے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم نے کتنے سال جاری رکھنا ہے، سالوں کی بات نہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، مسلمان ایک مومن زندہ ہے، اس نے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تلاوت کرو قرآن کریم کی، اور اس کو مطلب یاد کریں، ترجمہ یاد کریں۔ دینی علم ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور تربیتی پہلو ہیں، پردہ ہے، اس کے بارے میں تلقین کرنی ہے، مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بہتری کے لیے، خدمت خلق کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی تجاویز آتی ہیں، ان کو جاری رکھنا ہے۔ تعلیم بچیوں میں رائج کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بچوں لجنہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کریں، اس کو توجہ دیں، یہ جاری رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ تو ایک مسلسل عموماً وہی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ یہ کہنا کہ جی 3 سال ہو گئے اس لیے اس کو ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ وہ 3 سال میں آپ نے اس پہ عمل نہیں صحیح طرح کیا، اس لیے اس کو دوبارہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عمل کرتے رہیں ان ساری باتوں پہ جو تجاویز ماضی میں جو بھی آپ کی شورا ہوئی اس میں منظور ہوئیں، تو آئندہ آپ کے پاس کم تجاویز آئیں گی اور عمل زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی حضور، ہم ہر سال شورا رپورٹ لیتے ہیں، تو کام تو جاری ہے جو بھی پرانے جو سالوں کا۔ معیار کام کا ہونا چاہیے اس طرح جاری نہیں ہے، اس معیار کو حاصل کرنا ہے آپ نے۔ جی انشاءاللہ۔ معیار آپ کا یہ ہے کہ 100% نتیجہ، جس دن 100% نتیجہ حاصل کر لیں گی اس دن مجھے آپ کہیں کہ ہاں ہمارا کام بڑا اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے اور آگے میرے حضور میں نے کچھ اپنا سوال کرنا ہے اپنے بچوں سے متعلق۔ میرے 2 بیٹے جو ہیں وقف 9 میں ہیں۔ جو بڑا بیٹا ہے وہ اسکول جاتا ہے، اور اس کو میں نے یہ ہدایت کی کہ آپ زیادہ تر کوشش کرو کہ مسلم بچوں کے ساتھ کھیلو، نہیں، تاکہ ہر ایک کے آپ ساتھ کھیلو، ہر ایک کے ساتھ کھیلو، مسلم بچے کون سے بڑے نیک ہیں۔ جی یہی بات ہے حضور، میرا تو یہ خیال تھا، تو لیکن وہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ باقی مسلم بچے بھی ہیں، وہ تو نہیں، وہ نماز تو قرآن ٹھیک نہیں ہے، پڑھتے۔ تو اس سے کہو تم مسلمان ہو، اس کو ہر ایک کے ساتھ اس نے رہنا ہے، ہر ایک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ امتیاز کرنی ہوتی۔ ہاں یہ اس کے دماغ میں پہلے ڈالیں کہ تم ہر ایک کے ساتھ بے شک کھیلو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم مسلمان ہو، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ نمازوں کے وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ میاں کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، ہمیں انعام دیتا ہے۔ کتنی عمر کے ہیں بچے؟ حضور میرا ایک بیٹا 10 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، اور ایک 3 سال کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ان کو ذہنوں میں ڈالیں کہ دیکھو تم مسلمان ہو اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، اس کا ہم شکر ادا کریں۔ اگر دوسرے نہیں کرتے تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم احمدی مسلمان ہیں اور ہمیں اپنا اچھا نمونہ دکھانا چاہیے، اور یہی باتیں تم اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ کہ جب ہم کھیلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے ذہنوں میں یہ بھی ڈالتے جائیں کہ تمہاری ایک اہمیت ہے ایک احمدی مسلمان بچہ ہونے کی حیثیت سے، اس لیے تمہارا ایک ایسا کام ہے جب تم نمازوں کے وقت آئے تو تم نے اپنے دوستوں کو بتا کے نماز پڑھنی ہے، پھر دوبارہ کھیلنے لگ جاؤ۔ اس سے ان کے دوستوں پہ بھی اچھا اثر ہوگا کہ ہاں تھوڑی دیر، شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو مذاق اڑائیں، تو اس سے کہنا تم اگر کوئی تمہارا مذاق بھی اڑائے تو تم نے اس کا برا نہیں منانا یا شرمندہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دین جو ہے ہمارا اصل چیز ہے۔ تو بچوں کو گھروں میں کوئی وقت لگایا کریں نا، آدھا گھنٹہ ان کی تربیت کریں، ان کو ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں، تو وہ آپ کی باتیں سنیں گے بھی اور بات مانیں گے بھی۔ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کتنے تعلقات ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ۔ اگر صرف کھانا دے دیا ان کو اور کہہ دیا جا کے سو جاؤ اور دبکے شبکہ مار دیا یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی ان کے لیے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ جب بیٹھیں تو ماں باپ دونوں کا کام ہے کہ بچوں سے دوستانہ ماحول میں ڈسکشن کریں، پوچھیں آج اسکول میں تم نے کیا کیا،
کیا پڑھا, کیسا ماحول گزرا, کن بچوں سے کھیلے, کس طرح ہوا, ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, جو اچھے کام انہوں نے کیے اس پہ انکریج کریں, ان کو اپریشیٹ کریں ان کو. تو اس طرح پھر وہ آپ سے دوستانہ ماحول بھی ہوگا, اور ہم ہر بات جو ہے آپ کو آگے بتائیں گے بھی, اور آپ کی باتیں مانیں گے بھی. ٹھیک ہے, چلو صدر صاحبہ وقت ہو گیا آپ کا. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اچھا, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. The following day, members of the Ahmadiyya Muslim Women's Student Association in Sweden were blessed with a mulaqat, during which they were able to ask Hazur a range of questions, including a question about ensuring Jamaat events were conducted in an eco-friendly and sustainable way. پہلی تو یہ ہے کہ عموماً ہمیں ریسائیکل چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو جماعت کے ایونٹس ہوتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, وہاں ایک ہائیجین وغیرہ کی بھی ٹیم ہوتی ہے. وہ اس کا یہ کام ہے کہ جہاں وہ جو دوسری فیسیلیٹیز ہیں ان کا میں ہائیجین کا استعمال رکھیں, وہاں اپنا جو ایٹماسفیئر ہے, ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو بھی صاف رکھیں. ٹھیک ہے, اور وہاں سے گند جو اٹھاتے رہیں, جو ریسائیکل پلاسٹک کی چیزیں ان کو علیحدہ رکھیں, جو ڈسپوزیبل چیزیں ہیں ان کو علیحدہ رکھیں. اور گورنمنٹ کے تو بن بنے ہوتے ہیں, اور اس کو علیحدہ پہلے سے بات کی ہو, جو ٹرک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, تو وہ جو ڈسپوزیبل آئٹم ہے, ریسائیکل آئٹم ہے, ان کو اس بن میں ڈالا, جو ڈسپوزیبل ہیں ان کو اس میں ڈالا, تاکہ اس کو وہ ڈسپوز آف کر سکیں اپنے کسی طریقے سے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ماحول کو صاف رکھیں, گند نہ ہونے دیں. ہماری عادت یہ ہے, ہماری لجنہ کی ممبرات بھی اور آپ لوگ بھی کہانی یہاں کھڑے ہو کے مجھے سنا تو نہیں ہیں, لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے جوس پیا, جلتے ڈبہ ٹھک کر کے وہاں پھینک دیا ہیں سڑک پہ کنارے پہ. ٹھیک ہے, پرواہی نہیں کی. اور پانی پیا, بوتل خالی ہو گئی ہیں, تو بجائے یہ کہ 10 قدم پہ بن پڑا ہوا اس میں جا کے ڈالیں, بن بیگ میں ڈال دیں, یا بن جو پڑا ہوا ہے بڑا باکس اس میں ڈالیں, وہیں پھینک دیں گی. گلاس جو ڈسپوزیبل گلاس ہیں بچوں کو دے دیں کہ جو کھیلتے رہو اس سے, وہ کھیل کے سارا گند کر دیتے ہیں توڑ کے. اگر وہ اس کے ہیں پیپر گلاس ہیں یا وہ تھرمو بور کے گلاس ہیں, وہ توڑ کے نا بچے کھیلتے رہتے ہیں اور توڑتے رہتے ہیں, تو وہ اتنے باریک ذرے بن جاتے ہیں کہ آپ اکٹھا بھی نہیں کر سکتے پھر. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان اجتماعوں پہ, لجنہ کو بھی, ناصرات کو بھی, بچوں کو بھی, کہ اپنی چیزیں جو ہیں اس طرح پھینکا نہ کرو. اگر استعمال کیا ہے تو اس کو بن میں ڈالو, اور جو پھینک دیتے ہیں اس طرح, وہاں ایک ٹیم ہونی چاہیے ہمارے اجتماعوں پہ جو سارے کچھ اکٹھا کرے اور ان کو بن میں ڈالے. اور پھر جو ریسائیکل چیزیں ہیں وہ ریسائیکل بن میں چلی جائیں, جو دوسری ڈسپوزیبل ہے ان میں ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے علیحدہ بن میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر حضور. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ یورپین یونین نے ایک نیا لا پاس کیا ہے جس در ایک امپلائر ایک حجابی امپلائی کو فائر کر سکتے کوئی ایکسپلینیشن کے بغیر. تو حضور آپ ہمیں کیا ایڈوائس دے سکتے ہو, کون سی گائیڈ لائنس؟ بات یہ ہے کہ نہایت اہم قانون ہے, اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ایک شخص حجاب لیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے اس مذہب کا حصہ ہے, یا کل کو وہ یہودیوں کو کہیں گے تم نے وہ جو ٹوپی پہنتے ہو چھوٹی سی سر پہ رکھتے ہو, وہ سر پہ رکھ کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, مردوں کو کہیں گے تم ٹوپی نہیں پہن سکتے, یا جو سکھ جو ہیں ان کو کہیں گے تم پگڑی نہیں باندھ سکتے. تو جو ان کے رائٹس ہیں ان کو تم ڈینائی کر رہے ہو, تو اس لیے قانونی غلط ہے. آپ یہ عہد کرتی ہیں میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گی. ٹھیک ہے, اگر کہیں ایسی جگہ نہیں پھر نوکری ملتی جہاں جو حجاب کی اجازت نہیں ہے, اس کے بغیر حجاب اتارے بغیر نوکری نہیں ملتی, تو آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں. انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا میں مقدم رکھے. یہ عہد کیا ہے نا, ہر دفعہ عہد دہراتی ہیں اپنے اجلاسوں میں, تو پھر یہ عہد ہے. اور اس کے خلاف لیگل فائٹ بھی کرنی چاہیے, اور شور بھی مچانا چاہیے, لابنگ بھی کرنی چاہیے. قانون جو بنائے ہوئے ہیں انسانوں کے پارلیمنٹوں میں, کوئی شریعت کے قانون تو نہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے. اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی. ایک وقت آئے گا جب یہ قانون ختم ہو جائیں گے. کئی ان کے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں جو
ایسا ایسا ختم ہو رہے ہیں. تو ہمارا بھی کام ہے کہ آواز اٹھاتے رہیں. آج نہیں تو 5 سال بعد، 10 سال بعد یا اگلی نسل کو کم از کم آزادی مل سکتی ہے. لیکن ایک بنیادی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو یہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور پھر یہ ایک طرف کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف جو رائٹ ہیں عورتوں کے اسلام کے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف لکھو اخباروں میں. احمدی لڑکیوں کو چاہیے نا کہ لکھیں، اپنے سویڈش اخباروں میں بھی لکھیں، یورپین اخباروں میں بھی لکھیں، جہاں جہاں جس کی سے ہے. میں نے کہا بھی ہوا ہے کام کریں، تو آپ لوگ بھی کام کریں، سویڈن میں لکھیں کہ ہیومن رائٹس کے تو وائلیشن تو آپ لوگ خود کرتے ہیں ایسے قانون پاس کر کے. ایک پوٹینشیل شخص ہے، ایک بڑا اچھا کیلیبر کا شخص ہے، ایک اچھی سائنٹسٹ عورت ہے، ایک اچھی ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، لیکن اس کو اس کا امپلائر صرف اس لیے فائر کر دیتا ہے کہ جی تم حجاب پہنتی ہو. تو یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے. یہ تو اس پوٹینشیل کو ویسٹ کرنے کا ہے اور ایک اچھے دماغ کو اس کے رائٹ سے محروم کرنے کا سوال ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ خلاف لکھیں، لابی کریں، شور مچاؤ. یہاں شور مچانے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تم لوگ بھی لکھو. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ اگر ایک انسان پیدائشی کرسچن ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی ایک کرسچن کی طرح گزاری ہے، تو پھر وہ کس طرح مان سکتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ تو اس کو زبردستی منوانا ہے تم نے. ہم نے کیوں کہا کہ زبردستی کرسچن کو مسلمان بناؤ. ہم نے تو اس کے سامنے رکھنا ہے اسلام کی خوبیاں، اسلام کے مذہب کی تعلیم. کرسچینٹی یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے. حضرت عیسیٰ کی اپنی پیشگوئیاں کیا ہیں، عیسائیت کی اپنی پیشگوئیاں کیا ہیں، حضرت موسیٰ کی اپنی پیشگوئیاں کیا ہیں جس پہ یہ لوگ مانتے ہیں، تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، بائبل پہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ جب اس کو دیکھ لیتا ہے، بہت سارے پریکٹسنگ کرسچنز ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور ساری پیشگوئیاں دیکھتے ہیں اور بائبل کی بھی پیشگوئیوں کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ فاران کے پہاڑوں پہ سے آئے گا اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں بات تو سچی ہے. ٹھیک ہے؟ بائبل کی ہی بعض پیشگوئیاں ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور ایک آخری زمانے میں نبی نے آنا تھا. یہ سارے پرانے نبیوں نے پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں. تو اس کو اگر یہ تعلیم کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے تو پھر اس کی ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. ہم نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ زبردستی بناؤ، نہ کبھی اسلام نے کبھی زبردستی بنایا. ٹھیک ہے؟ بلکہ جنگیں جو ہوتی ہیں، اسلام پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنگیں اسلام نے کی اسلام پھیلانے کے لیے. اسلام نے جنگیں نہیں کی اسلام پھیلانے کے لیے. مذہب کا معاملہ دل کے ساتھ ہے. کسی کے دل کو نہیں ہم بدل سکتے. ہاں اگر کسی کو سمجھ آ جائے وہ بدلتا ہے. عیسائی جو ہے، یہ افریقن ہے جو ہیں، وہ بہت اچھے پریکٹسنگ عیسائی ہیں. یورپین تو اتنے پریکٹسنگ عیسائی ہے ہی نہیں، اور وہاں بہت سارے ہیں جو احمدیت اور اسلام قبول کر رہے ہیں. ایون یورپ میں بھی بعض لوگ ہیں جو عیسائیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن افریقہ میں تو پریکٹسنگ ہیں اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہمارے جو شروع کے جو احمدی ہوئے ہیں ویسٹ افریقہ میں مثلا، سارے کے سارے عیسائیت سے ہی اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے؟ اور احمدی ہوئے. تو اصل چیز یہ ہے، دل کا معاملہ ہے. ہم نے زبردستی کسی کو بنانا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ تم لوگ عیسائیوں کے جو چرچ ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اور یہودیوں کے سیناگوگ ہیں ان کی حفاظت کرو، اور ٹیمپلز ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اور مسجدوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا نہیں کسی مذہب والے سے لڑائی کرو. ٹھیک ہے؟ تو ہم تو ہر ایک کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو زبردستی تو بنا نہیں سکتے. ہاں اگر کسی کو سمجھ آ جائے، وہ سمجھ لے کہ ہاں اسلام سچا ہے، اس کی یہ دلیلیں سچی ہیں، بائبل کی یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئیں. بہت ساری پیشگوئیاں ہیں، اب تفصیل میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو وہ آن سلم کا آنا، فاران کی چوٹیوں سے آنا، وہ بھی پیشگوئی ہے، بائبل کی بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جب پوری ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور یہی دلیلیں ہم نے دینی ہیں. دلیل سے قائل کرنا ہے. دلیل سے کوئی قائل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، وہ اسلام قبول کر لے گا. اگر اس کو دلیل سمجھ نہیں آتی
تو پھر وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے. اللہ کہتا ہے بے شک اپنے مذہب پہ قائم رہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بات ہے, قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان لوگوں سے کہو جو اہل کتاب ہیں, پیپل آف دا بک, ان سے کہو کہ ایک بات ہے جو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جس پہ, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. آؤ اللہ کی ذات پہ اکٹھے ہو جاؤ اور شرک نہ کرو. ٹھیک ہے, تو ہم نے صرف یہی باتیں کہنی ہیں ان سے. باقی ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے, اپنا مذہب ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسلام بہرحال سچا مذہب ہے, کیونکہ ہر نبی نے اس کے آنے کی پیشگوئی کی تھی اور اس کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے. یہ پکی بات ہے, یہ قرآن شریف نے بھی لکھ دی. لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ تم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا, ہاں دلیل دو اور مسلمان بناؤ. ٹھیک ٹھیک. حضور انور نے اپنی خدام کے ساتھ کلاس میں سورج مغرب سے نکلے گا کی پیشگوئی کے بارے میں دعا کی ہدایت کی. پیارے حضور خاکسار اس بارے میں کچھ کہنے کی اجازت چاہتی ہے. فرماؤ. پچھلے 30 سالوں سے خلافت کا سورج مغرب کو اپنی روشنی سے منور کر رہا ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج مغرب سے نکلنے کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے, ایک لحاظ سے تو ہو رہا ہے. مغرب سے اسلام کی تعلیم پھیل رہی ہے دنیا میں, اور خلافت یہاں ہے. اس لحاظ سے ایک لحاظ سے ایک ذوقی تشریح ہے, لے سکتے ہو یہ, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہاں اسی تبلیغ سے ایک وقت آئے گا, یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مغرب کے لوگ زیادہ اسلام کو قبول کریں گے. اور جب یہ اسلام کو قبول کریں گے, جس طرح رومن حکومت کے زمانے میں ہوا تھا, عیسائیت بادشاہ نے قبول کر لی تھی, تو پھر اسلام کی تبلیغ جلدی دنیا میں پھیلے گی. سمجھ آئی؟ تو یہ بھی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں دعا کریں وہاں تبلیغ بھی کریں اور اپنے نمونے بھی دکھائیں, تاکہ یہ لوگ جو مغرب میں رہنے والے ہیں یہ مذہب کو سمجھ کے اس کو قبول کریں. جب یہ قبول کریں گے اسلام کی تعلیم زیادہ جلدی تعلیم پھیلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک یہ مطلب بھی ہے, تم کہہ رہی ہو, یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لے سکتی ہو یہ مطلب. ماشاءاللہ بڑا اچھا پردہ کیا ہوا ہے. چلو ٹھیک. Another girl expressed her view that mental health issues were not taken as seriously as other illnesses and sought Huzur's guidance in this regard. اگر کوئی تھوڑی بہت ذہنی ڈپریشن ہو جاتا ہے کسی کو, یا کوئی اور ذہنی بیماری ہو جاتی ہے, یا کسی وجہ سے بعض آٹسٹک ہو جاتے ہیں بچے, یا بڑی عمر میں آ کے بعض دفعہ آٹسٹک ہو جاتے ہیں, تو ان کا صحیح طرح علاج ہونا چاہیے, ان کی صحیح طرح نگہداشت ہونی چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی فکر کرنی چاہیے, اور جو ممکن علاج ہے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو نہیں کرتے وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, اور کیا کہوں. ہیں میں تو ہر ایک کو سمجھتا ہوں, اس کا خیال رکھتا ہوں. ٹھیک. میرا سوال ہے کہ کیا حضور ہمارے ساتھ اپنی بچپن کی کوئی یاد جو آپ کو اکثر یاد آتی ہو شیئر کر سکتے ہیں؟ میں بچپن کی یادیں بھول گیا ہوں. ہیں ٹھیک ہے. بچپن کی ایسی یادیں نہیں, تم لوگوں کی طرح میں یادیں نہیں رکھا کرتا بچپن کی. آج کل کے بچوں کو بڑا شوق ہے یادیں رکھنے کا, بچوں کی ہیں. لیکن بہرحال ایک دفعہ میں چھوٹا تھا تو ہمارے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب نے کہا خلیفہ ثانی کو ملنا ہے, تو مجھے ساتھ لے گئے. وہ دن کا وقت تھا اور حضرت خلیفہ ثانی اوپر اپنے گھر کے جو اوپر فرسٹ فلور میں رہتے تھے, نیچے سے مجھے بھیجا جا کے اطلاع کرو. یہ نہیں ہے کہ بھائی چھوٹا بھائی ہو تو گھر چلے گئے ایک دم, جا کے اطلاع کرو کہ میں آیا ہوں ملنے کے لیے. خلیفہ ثانی تھوڑے سے بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے, تو چھوٹی آپا تھیں وہاں, ان کو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. کرسی رکھ دی. حضرت خلیفہ ثانی وہاں لیٹے ہوئے تھے. حضرت مرزا شریف احمد صاحب آئے. وہ آ کے تو ان سے باتیں کرنے لگے. کرسی پہ نہیں بیٹھے, انہوں نے کرسی پر چیئر ڈال دی
اور پلنگ پہ جو لیٹے ہوئے نیچے دری بچھی تو نیچے بیٹھ گئے مرزا شریف احمد صاحب اور باتیں کرتے رہے. اب باتیں تو مجھے یاد نہیں, میں چھوٹا سا تھا 8-9 سال کا, تو یہ 10 سال کا ہوں گا. تو بہرحال وہ باتیں کر کے اسی طرح اٹھے اور الٹے قدموں واپس چلے گئے. بڑا ادب اور احترام اور لحاظ تھا خلیفہ وقت کا, باوجود بھائی ہونے کے احترام اور لحاظ کرتے تھے. تو وہ ایسی باتیں جو تربیت والی ہیں وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں بعض دفعہ. یہ بڑی مجھے اچھی طرح نقش ہے میرے ذہن میں. اور اسی طرح اور بعض باتیں, حضرت مرزا شریف احمد صاحب مجھے قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے. ان کے پاس تو قرآن شریف نہیں ہوتا, لیکن جہاں کہیں میں ضرب زبر زیر پیش کی غلطی کرتا تھا نا سر, فوراً مجھے کہتے تھے یہاں تم نے پیش کو اس طرح نہیں پڑھا, یہاں پیش ہے, یہاں زبر ہے, اس کو آ کرنا ہے یا او کرنا ہے, جو آواز نکالنی ہے. اس طرح ان لوگوں کو زبانی قرآن کریم حافظ نہ ہونے کے باوجود ہر بات اس طرح زبانی یاد تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. تو جو پہلا واقعہ تو میں پہلے بھی کہیں بیان کر چکا ہوں. پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے ہیں بغیر اجازت لیے بچوں کے چلے جاتے ہیں. حضرت مرزا شریف احمد صاحب ہمارے دادا کبھی مجھے ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا باہر اپنے, تو پہلے آ کے ہماری والدہ سے پوچھتے تھے کہ اس کو میں ساتھ لے جاؤں باہر. یہ نہیں کہ میرا پوتا ہے تو میں ساتھ چلا جاؤں اس کے. پہلے پوچھا ماں سے, پھر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر ٹھیک ہے, پھر ساتھ لے کے گئے ہیں. اب یہاں بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دادا دادی نانا نانی, پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں گئے بچے ہیں. تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے تھے وہ بزرگ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے اور اس کو ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایولیوشن تو ہوا ہے انسان کا. یہ نہیں ہم مانتے جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ کیڑا تھا یا بندر تھا یا بیٹل تھا یا جانور تھا تو اس سے انسان بن گیا. انسان تھا لیکن اس کی اپنی سٹیجز تھیں شروع کی. انیشیل سٹیجز میں وہ بالکل ہی حرکتیں اس کی ایسی تھیں جیسے وہ بندر والا کیو میں رہنے والا یا جنگلوں میں رہنے والا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کو عقل آتی رہی, ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, لیکن بندر جو تھا وہ بندر کی نسل چلی اس سے. جو انسان تھا اس کی سے انسان کی نسل ہی چلی ہیں. تو ایولیوشن کو تو ہم مانتے ہیں کہ ہوا. قرآن کریم میں بھی ہے لکھا ہوا ایولیوشن ہے. اور یہ انسان جو ہے اس حالت میں پہنچا اور ابھی تک ایولیوشن ہو رہا ہے. اس لیے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ایولیوشن نہیں ہوا. انسان کا ایولیوشن ہوا اور اس سٹیج پر پہنچا. ابھی بھی مختلف حالتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. لیکن جو بندر تھے وہ بندر تھے, جو بیٹل تھے وہ بیٹل تھے, جو جانور تھے وہ جانور تھے. یہ ہم نہیں مانتے کہ ڈارون کی تھیوری صحیح ہے, لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ ایولیوشن ضرور ہوا. ٹھیک ہے. چلو جی صدر صاحبہ وقت ختم ہو گیا آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم. On Tuesday, for the first time since the start of the COVID-19 pandemic, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, visited the Bedford Mosque in London. During the visit, Hazur inspected the construction progress of those areas of the mosque complex that are being rebuilt following the fire at Bedford in 2015. اس میں حضور 12-13 ہزار لوگ نماز پڑھ سکیں گے جب ساری کمپلیٹ ہوگی. حضور یہاں سٹون لگنا ہے اس کے اوپر اور سائڈ پہ ریمپس بن رہے ہیں, ڈسیبل ریمپس. یہ اب 2 فلور یہ اور اس کے اوپر کا فلور اکاموڈیشن ہے. یہاں حضور ڈائننگ روم ایک ہے, یہاں ٹوائلٹ اور شاور روم ہوگا, ڈسیبل ٹوائلٹ. یہاں آگے ڈومیٹریز وغیرہ ہیں. یہاں سے آپ کو MTA کی وہ نظر آ جائے گی, ڈش وغیرہ. Hazur inspected the various halls, offices and accommodation rooms and gave guidance and instructions for the project, which it is hoped will be fully complete by Jalsa Salana UK 2022, inshallah. یہ لیڈیز یہاں سے آئیں گی تو سیدھا کھل جائے گا تو مسجد کے آخر تک یہاں سے چل کے جائیں گی.
یہ وہیں مسجد پہ چلا جاتا راستہ. جی مسجد کو جاتا ہے, لائبریری آ جاتی ہے ساتھ ہی, پھر وہ جو ہال طاہر ہال سیدھا. Following the inspection and for the first time since the first lockdown in early 2020, Hazur led the Zohar and Asr prayers at Bait al-Futuh, which was a source of joy and happiness for the workers at Bait al-Futuh and all those who were fortunate to offer their prayers behind Hazur. Those were highlights of just some of beloved Huzur's activities over the last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, the last in the series of sermons on the subject of Hazrat Umar Raziyallahu Anhu, Hazur narrated an incident from the Battle of Uhud which illustrated the complete love and devotion Hazrat Umar Raziyallahu Anhu had towards the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. جنگ احد میں جب جنگ کا پانسا پلٹا اور مسلمانوں کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑا تو اس وقت ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا, یہ حضرت عمر کی غیرت کا یہ سوال ہے کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا. پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے. پھر 3 بار پوچھا کیا ان لوگوں میں ابن خطاب ہے. پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو تھے وہ تو مارے گئے. یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اے اللہ کے دشمن, بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے. جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں, اور جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے. ابو سفیان بولا یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے, اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے, کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی.